5+ کا آج کا ایڈیشن بہت معلوماتی اور دلچسپ ہے۔ بلاسفیمی بزنس گینگ کے بارے تو آپ نے سنا ہوگا، جو سینکڑوں بچوں کی زندگی جہنم بنا چکا ہے۔ بلاسفیمی گینگ کے ایک مدعی کے بارے عدالتی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا ہے۔ بلاسفیمی بزنس گینگ کے انوکھے مدعی جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے نام پر گینگ نے کتنی FIRs درج کروا رکھی ہے۔ بلاسفیمی بزنس گینگ کا مدعی بھری عدالت میں 2 FIRs سے مکر گیا، کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پر یہ FIRs بھی چل رہی ہے۔ سنیے ہادی علی چٹھا صاحب کی زبانی۔ اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان پہ جرا ہوئی آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کی روشنی میں، ویسے تو یہ جرا کرانے نہیں آتے، ٹرائل کورٹس کی آرڈر شیٹس موجود ہیں کہ نہیں پیش ہوتے، اور جب یہ پیش ہوئے 8 تاریخ کو تو منصور پہ مجھے جرا کرنے کا موقع ملا۔ تو میں نے منصور پر جرا کی، تو اس جرا کے اندر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے پرچوں کے مدعی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں صرف اسی پرچے 52 کا مدعی ہوں۔ 52-24 جی میں جس کی بیل ابھی لگی ہوئی تھی، میں اس کے علاوہ کسی پرچے کا مدعی نہیں ہوں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی پرچے کے مدعی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، تو ان کو پھر ہم نے وہ پرچہ دکھایا جس کے وہ مدعی تھے، FIR 84/24 کے، جو کہ عبدالغفور اللہ کے خلاف ہے۔ اچھا، 54-24 میں وہ ان کی ایک FIR درج ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 84-24 ہے۔ جی بالکل، 84/24، اور اس کو وہ نہیں پتا، وہ اس کو نہیں پتا، وہ اس کو وہ نہیں انہوں نے کیا۔ میں نے کہا اور اس FIR کو کتنا عرصہ ہو گیا درج ہوئے؟ اس کو بھی تقریباً اب 1.5 سال ہو گیا، کیونکہ ان دونوں FIRs میں 1 مہینے کا فرق ہے۔ اور اس دوران FIA نے اس بندے کو یعنی کہ منصور علی خان کو کوئی رابطہ کیا یا کوئی 161 کا کوئی بیان یا کوئی اور ایسی کوئی بیان اسٹیٹمنٹ وغیرہ ان کے سامنے آ؟ ذیشان، جو ٹرائل کی فائل 84 کی، اس میں تو 161 بھی موجود ہے، اس میں تو ان چیف بھی موجود ہیں ان کی ایز کمپلیننٹ، اور یہ پوری کارروائی کا حصہ ہے۔ بٹ جب وہاں پر جرا کی گئی پرسوں، تو وہاں پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا FIA نے، کہتے میں نے ایک درخواست جمع کرائی تھی اس بابت، تو میں نے کہا کیا آپ کو FIA نے اس 1.5 سال میں کبھی رابطہ کیا FIR 84/24 کے لیے، یا کسی پروسیڈنگ کے لیے بلایا، یا کسی پروسیڈنگ کا پارٹ بنایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے 1.5 سال میں FIA نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 161 کا بیان کہاں سے ہے؟ جی بالکل، وہ اب یہ وہ سارے بیان، وہ ساری ان چیف، وہ ساری پروسیڈنگ جو کمپلیننٹ کی طرف سے اس کیس میں ہوئی ہے، اس کو انہوں نے ناکافی کا اظہار کیا اس سے، تو وہ اب ساری شیڈی ہے کہ وہ کیا FIA کے اہلکار یہ ساری پروسیڈنگ خود اپنے ہاتھ سے بنا کر ایک سائن کر دیتے ہیں فراڈولنٹ مدعی کا، اور کہتے ہیں کہ مدعی نے کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن یہ بھی تو سنگین جرم نہیں ہے کہ آپ کو درخواست دی گئی ہے اور آپ نے ایک مقدمہ درج کیا، ایک بندہ جو مدعی ہے وہ اس کی درخواست پہ آپ نے دوسرا مقدمہ درج کیا، خود سے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے آپ نے لکھ کے جمع کرائی؟ نہ صرف کہ یہ سب، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ سب عدالت میں جمع ہو چکے ہیں، تو یہ فارجری بھی ہے، عدالت کی فراڈولنٹ یا جھوٹے بنائے گئے کاغذات جمع کرانے کا جرم بھی ارتکاب ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب سے 1.5 ماہ پہلے انہوں نے دوبارہ پنڈی میں بھی ایک پرچہ کرایا منصور صاحب نے، اور ان منصور مدعی نے، جی یہ تیسرا پرچہ انہوں نے کرایا۔ منصور صاحب وہ مان رہے ہیں تیسرے کو؟ وہ تیسرے کو بھی نہیں مانتے، اس کا بھی انہیں علم نہیں تھا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ وہی والا استعمال کیا، اور یہاں بھی فیس بک اکاؤنٹ کیا۔ جب پرسوں میں نے ان سے جرا کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ سم جو آپ نے FIA کو سیز کرا دی رنگوں میں، وہ سم آپ نے واپس لے لی تھی کچھ دن بعد؟ انہوں نے کہا جی بالکل، میں نے 2 دن بعد وہ سم واپس لے لی تھی، بغیر کسی کورٹ آرڈر کے، بغیر کسی لکھ پڑھت کے، انہوں نے پرسنلی جا کے سم FIA سے واپس لے کے وہ آگے، اور وہ سم استعمال کر کے اس کے بعد 2 پرچے اور کرائے، 84 بھی اور 143 بھی۔ اچھا، یہ منصور علی خان کا پتا ہے کہ یہ ہے کون؟ پھر مدعی مقدمہ تو ہے، لیکن یہ کوئی محب وطن شہری ہے یا آپ ہی کی طرح کوئی جس کے اوپر 780 کے پرچے؟ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کا کیا روزمرہ سے کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ اور اچھا، پراپرٹی ٹھیک ہو گیا، ہو ٹھیک ہے، محب وطن شہری ہے۔ تو یہ جو 25 سے 30 مدعی ہیں جنہوں نے ان 750 لڑکوں کو پھنسایا ہے، یہ سارے کے سارے یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ایک ورک شاپ چلاتے ہیں، ایک جو ہے وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں کمپیوٹرز کا، کچھ کمپیوٹرز کی دکان ہے، موبائلز کی دکان ہے، تو یہ سارے مطلب سارے ڈیلر ہیں، سارے وہ ہیں، اور جو بچے انہوں نے پھنسائے ہیں ان میں سے کچھ حافظ قرآن بھی ہیں۔ بلاسفیمی کا الزام لگنے کے بعد نہ کوئی وکیل کیس لینے کی ہمت کرتا ہے، نہ جج سننے کی، اور اگر کوئی عدالت ہمت کر کے ملزم کو بری کر دے تو جتھے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس صورت حال میں آنکھ ہی رستہ ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خدا نیست و نابود کرے اس کریمنل گینگ کو جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے پیسہ بنانے کے لیے بے گناہ لوگوں کو مذہب اور غلط استعمال کر کے اپنا شکار کیا۔ ان حیوانوں نے مرنا نہیں جن کا کام اس ملک کی عوام کا تحفظ کرنا تھا، وہی اس عوام کے دشمن بن گئے۔ یہ کیسا نظام عدل ہے جہاں مدعی کو خود نہیں پتہ کہ اس کے نام پر کیس چل رہا ہے؟ اب عوام جاگ چکی ہے، یہ بلاسفیمی بزنس گینگ اپنے جھوٹ میں خود پھنسنے لگا ہے۔ یہ چند ٹویٹ تھے جو اس انوکھے عدالتی مدعی کے بارے میں تھے۔ لبیکیوں کا مارچ اسلام آباد کی طرف جاری ہے، اور اس دوران پر تشدد واقعات ہو رہی ہے۔ لبیکیوں کی طرف سے پولیس پر بدترین تشدد کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک بیمار بچے کو اس کا والد اٹھائے ہسپتال کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر فواد چودھری صاحب نے جائز تنقید کی ہے۔
फवाद चौधरी साहिब लिखते हैं, फ़लस्तीन में 65,000 लोग शहीद हो गए, हज़ारों बच्चे जान से गए। टीएलपी को एहतजाज याद नहीं आया जब फ़लस्तीन ने डील हो गए, कत्ल आम का सिलसिला थम गया, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो समझ से बाहर है कि ये मार्च इस वक्त क्यों हो रहा है, फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको, और उनकी तारें कौन एला रहा है। हुकूमत टीएलपी के एहतजाज को संभालने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, कोई राबता नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं, आप उन्हें शिकार बनाएंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अफगान वजीर खारजा का दौरा हिंदुस्तान पर रिपोर्ट। आजकल अफगान फॉर्म मिनिस्टर इंडिया के दौरे पर हैं। इंडियन बीजेपी हुकूमत के अरकान इंडियन मुसलमानों को तालिबान पुकारते थे, लेकिन अब अफगान फॉरेन मिनिस्टर जामिया देवबंद का दौरा इंडियन हुकूमत करवा रही है और तालिबान के इंडियन मुसलमानों से डायरेक्ट राब्ते में हो गए हैं। इस पर इंडियन सोशल मीडिया पर भरपूर बहस हो रही है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें अल जजीरा टीवी की लाइव न्यूज में चूहे की अचानक एंट्री हुई। लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि चूहा भी कैमरे के सामने आना चाहता था। Have called on all sides to oh my goodness, have called on all sides to oh my goodness, that was okay, sorry everyone, a rat just ran across the desk. Let's continue. Authorities say the extension is the मौलाना तारिक मसूद साहिब की आजकल एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज पर सख्त तनकीद की है। वो तो चीखते चले जा रहे हैं, बच्चियां शहीद हो गई सैकड़ों, अरे नाम तो पेश करो यार, तुम एक बच्ची का, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अभी जब से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का बयान चला है उसके बाद एक बच्ची का नाम पेश कर दो। कभी कह रहे हैं यतीम बच्चियां थी, उनके नाम नहीं थे, सारी यतीम बच्चियों के बाप के नाम नहीं होते क्या? या उनका बाप पैदा होने से पहले मर गया था? झूठ बोले। और अगर शहीद हुई हैं, कत्ल हुई हैं, उनका कत्ल खुदा की कसम मौलवी अब्दुल अजीज के कंधों पर है। तुमने क्यों छोटी बच्चियों को फौज के मुकाबले में लाके खड़ा किया है? उससे भी सवाल होगा कि हमने अपनी बच्चियों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा था, तुमने फौज के मुकाबले में लाके, इन जिहाद क्या लड़कियों से होते हैं या मुजाहिदीन से होता है? खिलाफत कायम करने के लिए आप लड़कियों को मैदान में लेकर आए हो फौज से लड़ने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? और खुद बेशरम बुर्का पहन के भागा है वहां से। भाई को शहीद करवा दिया, मां को शहीद करवा दिया और बकौल इसके सैकड़ों बच्चियों को शहीद करवा दिया, तो फिर तू क्यों जिंदा घूम रहा है? फिर अब तुझे भी तो शहीद हो जाना चाहिए था। मेरा ये लबो लहजा ना होता अगर मुफ्ती अब्दुल रहीम के खिलाफ ये ना बोलता। मेरे खिलाफ बोले, 100 दफा बोले, मुझे भी धमकियां दे रहे हैं, ये कर देंगे। कर दो यार, जब मरना होगा मर जाएंगे हम। अगर जो बुज़दिल होता तो मैं इस तरह हक बयान ना करता। हमें फौज से कम खतरा है। इनकी तरफ इन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने नहीं, लेकिन इन्हीं जैसे लोगों ने हसन जान को शहीद कर दिया। तो मैं और आप किस खेत की मूली है? इतने बड़े आलिम को आज हमारे साथी बैठे हुए थे, मुफ्ती साहब आपने जो जामिया अफसा के खिलाफ बयान दिया है, अब आपकी जान बिल्कुल गैर महफूज है। अगर हम बुज़दिल होते तो मैं ये बयान ना देता, क्योंकि हमें अब मौत का खतरा ज्यादा हो गया है। ये फौज के खिलाफ मिसाइल चला सकते हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली है भाई? मेरी और आपकी क्या 2 टके की हैसियत है? ये तो किसी भी वक्त उड़ा देंगे हमें। हम बुज़दिल होते ही हक बयान ना करते। बुज़दिल तुम हो तो जामिया अफसा की बच्चियों को फौज के मुकाबले में लाए, उनको शहीद करवाया बकौल तुम्हारे। असल लहजा ये मुफ्ती अब्दुल रहीम का तो बड़ा तहम्मुल है, बड़े मीठे मीठे अंदाज से बयान कर रहे हैं। असल लहजा तो ये होना चाहिए जो मेरा लहजा है। उसका तो ज़र्फ है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कि इतने ताबड़तोड़ हमले उनके खिलाफ हो रहे हैं और एक लफ्ज गैर शाइस्ता उनकी जबान से नहीं निकला अब तक। तहम्मुल से, बुर्दबारी से बयान कर रहे हैं, उनके अदब एहतराम के साथ। असल लहजा ये होना चाहिए जो मेरा लहजा है कि अगर बच्चियां शहीद हुई थी तो उन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार कौन है? अब्दुल अजीज है। इस बयान को चलाना, इसको रोकना नहीं है, बता रहा हूं मैं, ऐसी की तैसी भाई। आखिर में ओमान के समंदर में माहीगीरों ने जाल डालने पर अचानक से काफी सारी मछलियां पकड़ लें। हजारों मछलियां एक साथ जाल में फंसने के मनाजिर कैमरों में कैद हो गए।